فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں قابل برداشت نہیں، اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے فوری طور پر نکل جائے اور فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیلی مظالم پر جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیش کی۔ مطالبہ کریں گے کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، کیونکہ سلامتی کونسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان مل کر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب۔ کہا، پاکستان نے دنیا بھر میں اپنا دو ٹوک موقف پیش کر دیا، لیکن امریکہ نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں رکاوٹ ڈالی۔ وزیر خارجہ نے کہا، افغانستان کے حالات نازک کروٹ لینے والے ہیں۔ میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں۔ خاموش نہ بیٹھو، آگے بڑھو، کچھ کرو۔ فلسطینیوں پر بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، نیتن یاہو اور مودی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہٹلر نے کیا تھا۔ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اگر کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو دنیا کی بین الاقوامی طاقتیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی۔ اسلامی دنیا کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے کچھ نہ کیا تو معافی نہیں ملے گی۔ اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا، نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا۔ اگر اس حکومت نے ذرا بھی ضعف دکھایا، ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا۔ کو بروز 21 مئی کو ہم پوری پاکستان کی قوم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ اسرائیلی دہشت گردی بند کرائی جائے، فلسطینیوں کو حق دیا جائے۔ پاکستان میں جمعے کو سرکاری طور پر یوم احتجاج منایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تیاریاں مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کے کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے فلسطینیوں کی امداد کا اعلان کر دیا۔ سما سے گفتگو میں فیصل ایدی نے کہا، 2 سے 3 دن میں ٹیمیں غزہ پہنچ جائیں گی۔ ہماری 2 ٹیمیں کام کر رہی ہوگی، ایک مصر میں ہوگی اور ایک جو ہے ہم فلسطین میں انٹر ہوں گے اور غازہ میں انٹر ہوں گے، کیونکہ فلسطین کے 3 حصے ہیں نا، تو ہم غازہ والی سائڈ پہ ہوں گے جو سب سے زیادہ جنگ میں متاثر ہے۔ کراچی والوں تیار رہو، گرمی آج بھی عروج پر رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا، شہر قائد میں رات گئے بھی گرم ہوائیں، دن میں پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا تھا۔ سمندری طوفان تاؤتے کی وجہ سے شہر میں گرمی بڑھی۔ حکومت نے عوام کو عیدی دے دی، پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا، قیمتیں 31 مئی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ ہو گیا۔ وزیر اعظم نے اوگرا کی تجویز مسترد کر دی۔ اوگرا نے پیٹرول ₹1.90 اور ہائی سپیڈ ڈیزل ₹3.25 مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی۔ رنگ روڈ منصوبہ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ٹویٹر پر لکھا، رنگ روڈ یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر بھی تحقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے الگ رہوں گا، ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہوں۔ کراچی کی سرکاری زمینوں پر جیالوں کا قبضہ، ملیر میں 1500 گز کا سرکاری پلاٹ غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی رہنما کو الاٹ کر دیا گیا۔ جیالے رہنماؤں اور کارکنان نے تعمیرات گرانے میں رکاوٹ ڈالی۔ اقبال سان نے الزامات کی تردید کر دی، کہتے ہیں زمین قانونی طریقے سے خریدی ہے۔ شہباز شریف کو باہر بھیجنے کے معاملے پر حکومت اور نون لیگ کے درمیان کھینچتانی جاری۔ وزارت داخلہ نے نام ECL میں ڈال دیا۔ نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی، باہر جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا پہنچی۔ شہباز شریف
सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के एहसासों का केस है और उनको अपने भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। वो जमानती थे शहबाज शरीफ के, वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। छोटे मियाँ बाहर गए तो नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बेएतबारी से भरा बयान। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना तौहीन अदालत है। ये हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। पहले हम मखसूस जगह पे जाते थे, जैस्मिन गार्डन हो गया, जैसे पार्लियामेंट के सामने हम फ्लावर्स देखने जाते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद की हर सड़क के साइड पे हमें रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं। इस्लामाबाद में गुलशन का कारोबार खूब चल पड़ा। सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट और क्यारियों में रंग बिरंगे फूलों की बहार, फिजाएं मुअत्तर हो गईं।